ایک بار گزارش ہے، تمام لوگ جو بیمار ہیں، بہت سے لوگ اسی در زینب کی فیملیز میں سے کوئی نہ کوئی بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں سب مل کے مسبوقہ بصلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، سب مل کے اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ یا اللہ بحق حاضر آیت قرآنی، بحق محمد و آل محمد، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اپنی مدد سے ان لوگوں کی جو ابھی اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں اور نور الہی کی مدد کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما، اور اپنے حجت کی ظہور میں جلدی فرما اور تاجیل فرما۔ ایک بار سورہ فاتح اور 3 دفعہ سورہ قلب پڑھ کے آج کے جو اسپانسر ہیں ان کے مرحومین کے لیے، خاص طور پہ عظیم انکل کے بیٹے کے لیے اور آپ کے جملہ مومن و مومنات مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھوا کے مثال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی الحاشمی القرشی المکی المدنی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالمدینہ العبد المغید ورسول المسدد المصطفى الأحمد المحمود الأمجد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت آپ سب کو معلوم ہے، چونکہ یہ اثار ثواب کی بھی مجلس ہے اور ایسے حالات میں یہ ہو رہی ہے جہاں پہ اس آیت سے بہتر کوئی آیت ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی حقیقت ہے زندگی کی، چاہے کوئی مسئلہ ہو، چاہے کوئی فوتگی ہو جائے، کچھ ہو جائے، حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ کا مال ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ چاہے کوئی آیت اللہ ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا جنرل ہو، چاہے عام آدمی ہو، مومن ہو، تو اس کا بھروسہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، اور موت کا مطلب ہے انتقال، اس دنیا سے دوسری دنیا تک انتقال۔ اور یہ بات واضح ہے روایتوں کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، کہ جب اللہ تعالیٰ، اور اس کے بارے میں ہم بار بار ڈسکشن کر چکے ہیں، لیکن جلدی سے اس طرف ہنٹ کرتے ہوئے کہ موت ہے کیا۔ موت جب آتی ہے تو آپ مرنے کے بعد
करामन कातिबैन किताबें बंद हो जाती हैं और आपका नाम अमाल अल्लाह ताला के पास चला जाता है। अब आपको क़यामत के दिन पता चलेगा आपका नाम अमाल। सूरह वाक़िया में मैं आज चूंकि छोटी पढ़ूंगा तो मैं आयतें नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंसेस दूंगा। सूरह वाक़िया में है कि हम नामा अमाल जिनके सीधे हाथ में देंगे वो असहाब यमीन है, जिनके उल्टे हाथ में होगा असहाब शिमाल है, और उनकी ये फायदे हैं, ये नुकसानात हैं। ये है कब? ये है क़यामत के दिन। फिर इसी तरीके से एक आयत है जिसके अंदर ये उसकी तफसीर में है कि उसकी वजह से जो कब्र में हिसाब किताब होगा उसके बारे में इशारा होता है। लेकिन एक जगह के ऊपर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब आदमी मरता है, जहां पे जान हलक तक पहुंच जाती है, तो उस वक्त फरिश्ते कहते हैं अगर नेक आदमी है तो उसे बिशारत देते हैं, अगर खराब आदमी है, गुनहगार है, तो उसको सजा के लिए उसके ऊपर हथौड़े मारे जाते हैं कि निकालो अपनी जानें। सवाल ये है कि उन फरिश्तों को पता कैसे चला कि अब ये बंदा अच्छा था या बुरा था? किताब तो खुली नहीं, सवाल जवाब तो हुए नहीं, पहले से कैसे हथौड़े पड़ने लगे? तो इसका जवाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने सहाबी से कि याद रखो कि जब कोई इंसान दुनिया में मरता है तो मेरी वो ज़ियारत करता है। अगर वो मेरा शिया होता है तो उसे खुशी होती है, और अगर उसे परेशानी है, मेरा शिया नहीं है, दुश्मनी में है, तो उसके लिए अजाब है। और इसी वजह से शैतान जितने भी हैं जब वो मरते हैं तो उनको कोड़े मारे जाते हैं। इससे पता चला फरिश्तों को, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते हैं और उनको पता चल जाता है ये शिया था, ये इमाम का चाहने वाला था, ये मुसलमान था या दूसरी तरफ से था। तो यानी कि मौत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुलाकात का बहाना है। तो यहाँ पे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए कि मौत आ गई, क्योंकि हम सब उसी रास्ते पे जा रहे हैं, एक के बाद एक हर कोई उस रास्ते का ही मुसाफिर है। हम सबको डॉक्टर हातिम कहते हैं, बहुत अच्छी मिसाल है, सब बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। यानी कि आप लोगों ने सबने मूवीज देखी हैं, मूवीज में वो सीन देखे हैं कि जिसके अंदर एक कैदी को सजाए मौत हो जाती है। अब उसको सजाए मौत हो गई, उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं? कभी वो सोचता है कि अब एक अपील बढ़ जाएगी तो शायद कुछ दिन मोहलत मिल जाए, या हो जाता है कि अपील रिजेक्ट हो गई तो फिर कहते हैं प्रेसिडेंट के पास जाओ, लेकिन उसे पता है कि अब वक्त कम है और मैं कुछ कर नहीं सकता। फर्क यह है कि उसे पता है कि उसकी मौत इस दिन लिख दी गई है। हमें यह पता नहीं कि मौत किस दिन लिखी गई है, लेकिन हम सब मौत के मुसाफिर हैं, हम सब पे मौत लिख दी गई है। हम अपने आप को आजाद समझते हैं, लेकिन हकीकतन हम उसी कैदी की तरह हैं जिसके ऊपर मौत वाजिब हो चुकी है। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा। एक बार सलवात पढ़ दी, मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हम लोगों को इसी तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए कि हर वक्त, जैसे अभी ब्रदर वलीद ने कहा कि हर वक्त अपने आप का मुहासबा करें, क्या हम तैयार हैं। और इमाम का ज़हूर की मिसाल भी इसी तरीके से है। जुमे के खुतबे में हमने इस बारे में बार बार बात की कि मौत की जैसे मिसाल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे नहीं पता कि मेरी आंखें बंद होंगी तो खुलेंगी भी या नहीं खुलेंगी, मैं ये खाना खा रहा हूं तो अगला खाना खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा, या इससे पहले मौत आ जाएगी, अभी सोऊंगा तो सुबह उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा। इसलिए हमें मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इसी तरीके से हमें नहीं पता कि इमाम की आवाज कब आ जाए, हमें इमाम के ज़हूर के लिए इसी तरीके से तैयार रहना चाहिए जिस तरह मौत के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम मौत के लिए वाकई तैयार हो जाएं तो इमाम के ज़हूर की हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम उसी तरीके से तैयार होंगे जैसे हम इमाम अली अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तैयार हैं। तो ये हम लोगों को हर वक्त ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ ये बात नहीं कि अगर ये शिया हैं तो ये इमाम मेहदी की बात कर रहे हैं। सुन्नी तमाम इमाम मेहदी को मानते हैं, तमाम तर हदीस की किताबों में इमाम मेहदी का जिक्र है। हजार से ज्यादा हदीसें हैं शिया सुन्नी किताबों में इमाम मेहदी से रिलेटेड, कि वो कौन होंगे, कब होंगे। अगर दुनिया की जिंदगी में एक दिन बाकी रह गया तो रसूलुल्लाह की हदीस है गैर शिया किताबों में, तो अल्लाह
تعالیٰ اس دن کو اتنا بڑھا دے گا کہ وہ دنیا میں آ کر اللہ کی حکومت قائم کر کر اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی. کل جو میں نے بات کی تھی کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ہو چکا ہے, یہ نہیں یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں, اللہ تعالیٰ کے علم میں وقت کا تعلق نہیں ہے, یہ اس طریقے سے ہو چکا ہے. اب ہمارے زمانے میں ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ کیا پتہ نہیں ہو اس طرح, یہ نہیں ہے, یہ ہے, ہو چکا ہے. دن آئے گا جب 12ویں امام آئیں گے اور دنیا کو قسط و عدل سے بھر دیں گے. تو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری زندگی میں ہوگا یا ہماری زندگی کے بعد ہوگا. جس طرح کے حالات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب ہو, لیکن ہم لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. یہاں سے میں اپنے ٹاپک سے کنیکٹ کرتا ہوں. 2 پوائنٹس میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی بتانا چاہتا ہوں, اور دوسرا آپ لوگوں کو کچھ سوال اٹھائے تھے کل, میں اپنی لیکچر ختم کرنے سے پہلے ان سوالوں کی تھوڑی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. 4 سوال تھے کل جو ہم نے لیکچر میں بات کی تھی, لوگوں کے ریفرنس کے لیے, کیونکہ کچھ لوگ نئے ہیں, کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, کیونکہ کل باتیں وغیرہ بھی ہر وقت باتیں ہوتی رہتی ہیں, ظاہری بات ہے افطار کا ٹائم ہے, لوگ مصروف رہتے ہیں, خاص طور پہ عورتوں میں باتیں وغیرہ رہتی ہیں, تو اس لیے ریپیٹ کرنے کے لیے کہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا. ایک زمانہ تھا, ہجرت کا 3را سال, مسلمان مدینہ میں تھے اور مسلمانوں میں اللہ کی حجت موجود تھے, اور ان کے ساتھ وہ موجود تھے جو امیر المومنین بعد میں بنے, امام علی علیہ السلام, اور باقی مسلمان تھے, کچھ ان میں منافق تھے, کچھ سچے مسلمان تھے. مدینہ تھا, تمام کفار نے فیصلہ کیا کہ ایک بار اس جگہ پہ جہاں سے اسلام پھل پھول رہا ہے, جہاں سے ظلم کے خلاف بات ہوتی ہے, جہاں سے انسانیت کو صحیح اسلام کا تصور ملتا ہے, جہاں سے وحدانیت خدا کے بارے میں پتہ چلتا ہے, اس جگہ کو, اس چراغ کو گل کر دیا جائے. ایک طرح نہیں کہ ہم اکیلے آئے کفار, ہم اپنے سارے پیادے لے کے آئے, سارے گھوڑے لے کے آئے, سارے اونٹ لے کے آئے, سارے بڑے سے بڑے سورما لے کے آئے, عمر ابن عبدود لے کے آئے, بڑے بڑے بحری جنگی جہاز لے کے آئے, بڑے بڑے اسکواڈرنز لے کے آئے, ایک جگہ کو گھیر کے اور اس کو اس طرح مارے کہ اس کے بعد اس کا زمین سے راستہ ختم ہو جائے اور وہاں پہ کوئی نام و نشان نہ رہے. غزوہ احزاب میں تمام لشکر جمع ہوئے اور مدینہ کے اوپر چڑھائی کی. جب سب نے چڑھائی کی, رسول اللہ نے خندق کھودی, اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں ہیں, سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33, اس کے اندر ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جب آنکھیں پلٹ گئیں. یعنی یہ بات سوچنے والی ہے کہ جب انسان کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے, آپ کو امید نہ ہو, تو آنکھیں پلٹ گئیں اور دل کلیجے منہ کو آ گئے. اس وقت مومنین آزمائے گئے, اس طرح آزمائے گئے کہ ہلا دیے گئے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور جب مدد آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذریعے ڈائریکٹلی اور اپنے خاص امام علی کے ذریعے اور اپنی حجت رسول خدا کے ذریعے ان تمام کفار کو بھگا دیا. اور وہ کفار جب بھاگے تو رسول اللہ نے کہا کہ آج کے بعد تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا, اب تم آگے بڑھتے جاؤ, اب تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا. 5 سال میں یہ لوگ جو 3 سال پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے, نہ کوئی اسباب تھا, نہ کوئی سامان تھا, نہ کوئی جاگیر تھی, کچھ نہیں تھا, پھٹے پرانے کپڑوں میں جو ملا وہی لے کے آ گئے تھے. 5 سال میں اس واقعے کے بعد یہ مکہ میں فاتح کے طور پہ رمضان کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات آپ لوگ سوچیں ذرا, رمضان کی 17 تاریخ کو پہلی جنگ ہوتی ہے, رمضان میں ہم لوگ موجود ہیں, پہلی جنگ ہے جنگ بدر, 313 لوگ ہیں. 313 لوگ آپ لوگ یاد رکھیں, 313 لوگوں کے پاس کچھ نہیں. رسول اللہ نے اس دن کھڑے ہو کے دعا کی, اتنی لمبی دعا کی کہ ان کی
گوشت سے ان کی چادر اتر گئی. کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر آج کے دن ان مسلمانوں کو نہ بچایا تو پھر قیامت تک تیرا نام اس طرح لینے والا نہ ہوگا جس طرح تو چاہتا ہے. اسلام اس طرح باقی نہیں رہے گا. بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی. 313 لاٹھیاں لے کے مسلمان کھڑے ہیں. صرف ان کا ایمان ہے کہ وہ کھڑے ہیں اپنی جان دینے کے لیے. سب ان میں سے وہ بھی ہیں منافق بھی ہیں, کچھ ہیں جو کنفیوز ہیں, کچھ ہیں جو سچے نہیں ہیں, لیکن کھڑے ہیں کہ کچھ ہو جائے ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں. اللہ نے مدد کی, ان ذرائعوں سے مدد کی جو نظر نہیں آتے تھے, ہزاروں فرشتوں سے مدد کی. اور پھر یہی مسلمان 8 سال کے اندر مکہ میں داخل ہوتے ہیں. ہزاروں کا لشکر ہے, ایک بندے کو نہیں مارتے. وہ لوگ مارتے ہیں جو کہ رسول اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں. بغیر کسی خون خرابے کے جنگ کے واپس مکہ میں داخل ہوتے ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب یہ احزاب کی جنگ, یہ بڑی جنگ, جب تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اب تمہارے سامنے کوئی نہیں آئے گا. یہاں پہ آج کی تاریخ میں اللہ دیکھ رہا ہے کہ جس کے دل میں کمزوری ہے, جو کہ کنفیوز ہے, جو کہ اس بارے میں کنسرن ہے کہ کیا ہوگا, اور کون دوسرا ہے جو کہ کھڑا رہتا ہے کہ جو ہو جائے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے, مر جائیں گے یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. اللہ نے آزمانا ہے, اور آزمانے کے بعد اللہ نے وہی طریقہ آزمانا ہے جو پہلے آزمایا ہے. میں نے یہ کیوں کہا کہ اللہ نے وہی طریقہ آزمانا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ 3 جگہ کے اوپر قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی. جو اللہ کی پہلے سنت رہی ہے وہی سنت بعد میں ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کس طرح سے پچھلے پیغمبروں میں اور پچھلی قوموں میں آئی ہے, اور انہوں نے کیا 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 ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آئی ہے, اور ہم لوگوں کو کیا کیا کرنا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا اس کانسیپٹ میں ایک آپ کو فریم ورک دیتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم تھوڑی ایگزامپل سے بات کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, چاہے وہ حضرت نوح کے لیے مدد آئی, چاہے حضرت موسیٰ کے لیے مدد آئی, چاہے حضرت داؤد کے لیے مدد آئی, چاہے حضرت ابراہیم کے لیے مدد آئی, اور وہ تمام کتاب موجود ہے, حقیقت ہے, کوئی افسانہ نہیں. شیعہ, سنی, یہودیوں کی کتاب, بائبل, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, سب جگہ موجود ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ہاں یہ نہیں ہوا. اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, لیکن کب آئی مدد, یہ سوال ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا, پہلے سے پروفیسی تھی. حضرت یوسف نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم لوگ اس مصر میں غلام بنا دیے جاؤ گے, اور ایک موسیٰ ابن عمران آئے گا جو تمہیں چھڑائے گا. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام یا تو عمران رکھتے تھے, عمران اگر بچے کا نام تھا تو اپنے بچے کا نام موسیٰ رکھتا تھا, تاکہ کہیں کہ وہ ہو سکتا ہے وہی موسیٰ ابن عمران ہو. اور یہاں پہ, اور عمران ایک بہت, حضرت ابو طالب کا بھی نام عمران ہے, تو بہت فیمس نام تھا, پرانا نام ہے. اب اس کے بعد جب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کافی دن تک وہ واقعات ہوتے رہے, 500 سال گزر گئے, حضرت موسیٰ آئے 500 سال بعد. تو یہاں پہ ہمارے سامنے 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک ہے کہ کس وجہ سے وہ جو ٹائرنٹ تھے, وہ جو دشمنان خدا تھے, چاہے وہ قوم ہو حضرت نوح کی, چاہے وہ فرعون ہو, چاہے وہ نمرود ہو, انہوں نے کیا ایسا کیا جب اللہ تعالیٰ کی ریڈ لائن کراس ہو گئی اور وہاں پہ عذاب آ گیا. کیونکہ بہت دنوں تک وہ ایک کام کرے جا رہے تھے, لیکن ایک پوائنٹ کے اوپر ریڈ لائن کراس ہو گئی. اور اسی طریقے سے جو مومنین تھے اور ان کے ساتھ جب پیغمبر تھے, انہوں نے کیا ایسا کیا کہ جب ان کے پاس مدد پہنچ گئی. ہم لوگوں کو یہ 2 ایسپیکٹ سوچنے چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو چینج کر سکیں, اور امام کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ تیاری کر سکیں. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں جو دشمنان تھے.
دشمنان میں 3 ایگزامپل دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں اور تمام حالات میں ایک ہی طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. اور واقعات کا سیکوینس کیا ہے کہ پہلے ان کے پاس وہ خوشحال ہوتے ہیں, خوشحالی کے بعد شیطان ان کے اندر سرایت کرتا ہے, برے کام اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے, پھر وہ جو ہے اب ان کے پاس کوئی پیغمبر, کوئی ڈرانے والا, کوئی بتانے والا کہ یہ غلط کام ہے, وہ غلط کام بتانے والا آتا ہے, وہ غلط کام کو کرتے رہتے ہیں, پیغمبر کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں, ان کے اوپر ایک بڑی وبا آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی نشانی آتی ہے یا ملٹیپل نشانی آتی ہیں, چاہے وہ ٹڈیاں ہو, چاہے وہ زمین کا خون بن جانا ہو دریا کا, چاہے وہ باقی نشانیاں ہو جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تاکہ ڈرایا جائے اور بتایا جائے کہ تم لوگ غلط ہو, یا پھر وہ کووڈ کی ایسی بیماری ہو جو پوری دنیا کو سمیٹ لے کہ ہاں تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے, اپنے آپ کو بدل لو یا پھر ایک بڑے مشکل کے لیے تیار رہو. اب جب حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ تمام حضرت موسیٰ نشانیاں لے کے آئے, حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ تم دیکھو یہ ساری نشانیاں ہیں, میرے ساتھ جانے دو اس قوم کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کافر ہے وہ یا تو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, یا پھر وہ ایروگنس میں بڑھ جاتا ہے, کبر میں بڑھ جاتا ہے. حضرت موسیٰ کو بھیجا اس لیے تھا, جب حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ اس قوم کی طرف جاؤ کیونکہ فرعون حد سے بڑھ گیا ہے, اس کے باوجود حضرت موسیٰ جب پہنچے تو اپنی نشانیاں دکھائیں, عصا پھینکا اور اس کے بعد وہ جادوگروں سے لڑائی کی اور تمام چیزیں کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ نے 10 نشانیاں دکھا دی اور فرعون نے کہا اچھا اب تم لوگ چلے جاؤ, یہاں تک حضرت موسیٰ کو اجازت مل گئی کہ اپنی قوم کو لے کے چلے جاؤ, ہمیں چھوڑ دو, ہمیں نشانیاں چھوڑ دو. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, نشانیاں دیکھ لیں, ایک بار ہو گیا مقابلہ, دوسری بار ہو گیا, اب چھوڑ دو, اب چھوڑ دو. کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو. صبح جانا ہے حضرت موسیٰ کو, ابھی گئے نہیں ہیں, مصر سے نکلے نہیں ہیں, رات کو وہی آتی ہے موسیٰ نکل جاؤ, اسی وقت نکل جاؤ. کیوں؟ یہ تمہارا پیچھا کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہو چکا ہے. اس کا ایروگنس اس کو رہنے نہیں دے گا, اس کا شیطان اس کو چھوڑے گا نہیں. تم اسی وقت نکل جاؤ. جیسے حضرت موسیٰ نکلتے ہیں صبح کے وقت, وہ فرعون میں جاؤں گا حملہ کرنے, کوئی ریزن نہیں ہے, بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے, کوئی ریزن نہیں ہے پیچھے جانے کی, وہ ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے ان سے, بنی اسرائیل سے, لیکن میں جاؤں گا ان کو ختم کر دوں گا. حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے, اور وہاں پہ جب پیچھے سے فوجیں آتی ہیں تو وہی لوگ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تو پھنسوا دیا. اس وقت حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے راستہ دکھائے گا, اور راستہ بنتا ہے سمندر میں سے, وہ نکل جاتے ہیں, وہ فرعون غرق ہو جاتا ہے. ریڈ لائن یہ تھی کہ جب نہیں تھا مسئلہ تو کیوں پیچھے گئے؟ تمہارا حکومت تمہارے لیے تھی, تمہارے پاس سب کچھ تھا, تم نے چھوڑ دیا تھا, ایک بار مقابلہ کر چکے تھے, ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے, پھر کیوں گئے پیچھے؟ ریڈ لائن کراس ہوئی, اس میں غرق ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہے, ان لوگوں کو تو کھانا بھی نہیں کھانا آتا, انہیں سے پوچھو کس نے توڑا ہے. ساری باتیں ہوئی, جب تک باتیں ہو رہی تھیں حضرت ابراہیم بہت ہی عقل سے, لاجک سے بات کر رہے تھے, لیکن جب باتوں سے بڑھ کے یہ بات آئی کہ اب بات نہیں کرنی, اس کو پکڑ کے آگ میں ڈال دو, اللہ تعالیٰ نے کہا ریڈ لائن کراس ہوئی. حضرت ابراہیم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ تعالیٰ نے وہاں بچایا. اس کے بعد نمرود نے کوشش نہیں کی, کہا چلے جاؤ یہاں سے, یہاں پہ نہیں رہ سکتے, بیبلون میں نہیں رہ سکتے, نکل جاؤ. حضرت صالح بہت عرصے تک اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. کہا نہیں ہم کریں گے. کہا اچھا کوئی نشانی لے کے آؤ.
اتنے دن تک سب کچھ دیکھنے کے بعد معجزات دیکھنے میں کوئی ایسی نشانی لے کے آؤ جو کہ ہم دیکھ لیں اور ہم یقین کر لیں. کیا نشانی ہو؟ اپنی مرضی سے بتائی نشانی. کہا کہ اس نشانی یہ اب ریڈ لائن ہے, اس کو نہیں ہلانا. کیا نشانی تھی؟ کہا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو اور اس پہاڑ کی اونٹنی کے ساتھ ایک بچہ بھی ہو اور وہ آئے اور ہمارے سامنے زندہ ہو. تو جب یہ آ گئے پھر اس کے بعد کیا پرابلم تھی؟ لیکن ان کا کبر, ان چند لوگوں کا کبر, اس میں سے وہ شخص جو شکی تھا جس نے ناقے سالے کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا, اس نے جیسے ہی ناقے سالے کے اوپر حملہ کیا اور سب لوگ خاموش رہے اور سب نے مل کے گوشت کھایا ان چند لوگوں کے علاوہ, تو پھر حضرت صالح نے کہا اب لمٹ ختم ہو گئی, اب ہم جا رہے ہیں, تم جانو اور عذاب الہی جانے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے, نشانیاں دکھاتا ہے, بہت بڑی وارننگ آتی ہے, پھر ریڈ لائن دیتا ہے, اور ریڈ لائن کے بعد پھر وارننگ نہیں آتی, پھر عذاب آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سننا تبدیل نہیں ہوتی. یہ دشمنوں سے ریلیٹڈ, لیکن ہر وقت دو ایسپیکٹ چل رہے ہیں. ایک ہے جو کہ اللہ کے دشمن ہیں اور ایک ہے جو اللہ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہیں آزما نہ لوں. ضرور تمہیں آزمائیں گے, نقصانات سے, مال کے, اموال کے, ثمرات کی, اولاد کی, اور اس وقت تک تم یہ اگر کہتے ہو تم اسلام لے آئے, نہیں, ابھی تو اسلام دل میں داخل بھی نہیں ہوا, تمہیں آزمایا جائے گا. اور اس آزمائش کا مقصد یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ, جب حضرت نوح علیہ السلام, بہت ہی مختصر کرتے ہوئے, کہ جب انہیں حکم ہوا کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ اسلام لے آئے, لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا اگر جو نہیں اسلام لائے گا, جو ایمان نہیں لائے گا, اس کے اوپر عذاب آئے گا. جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں لاتے, تو حضرت نوح نے کہا کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے. عذاب کیسے بھیجیں؟ کہا کہ تم بیج بو, درخت اگاؤ, اور جب درخت بڑے ہو جائیں تو بات کرنا. جب درخت بڑے ہو گئے اس کے بعد عذاب بھیج دے. نہیں, ابھی نہیں, ان درخت کو کاٹ دو, دوبارہ بیج بو, اور پھر جب بڑے ہو جائیں تو بات کرنا. جیسے ہی یہ ہوا کہ درخت کٹ گئے اور ٹائم بڑھ گیا, تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ جو رسول کے ساتھ تھے وہ ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہو سکتا ہے جھوٹا ہو, یہ حقیقت میں نہیں ہے. دوسری بار یہ ہوا اور لوگ کم ہو گئے, تیسری بار یہ ہوا اور لوگ کم ہو گئے. آخری بار جب لوگ کم ہوئے تو پھر کہا اللہ تعالیٰ نے اب کشتی بناؤ, اور کشتی بنانے کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ چلے گئے تھے وہ لوگ واپس نہیں آئے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کس کے دل میں کتنی خالصیت ہے. کب وہ وقت آئے گا کہ وہ لوگ چنے ہوئے جمع ہو جائیں گے جن کے لیے ورث ہے جنہیں بچانا, تاکہ دشمنان اسلام اور اللہ کے دشمن باقی نہ رہیں, حقیقتاً وہ لوگ پیور ہو جائیں. اسی طریقے سے جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ لے کے چلے, طالوت کی فوج تھی, حضرت داؤد اس فوج میں ایک سپاہی تھے, اور حضرت داؤد علیہ السلام اس فوج کو لے کے چلے, حضرت طالوت فوج کو لے کے چلے, اور وہاں پہ ہے روایتوں میں کہ ایک دریا تھا. دریا میں کہا کہ یہاں سے پانی نہیں پینا, جو پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا, ہاں تھوڑا سا پانی پی لینا, تھوڑا سا اگر پانی پیو گے تو ٹھیک ہے. میجورٹی نے اس میں سے پانی پی لیا. جب جنگ کے لیے پہنچے تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے, دوسری طرف بہت بڑا لشکر تھا, اور وہ بھی جائنٹس کا لشکر تھا. اس وقت ان تھوڑے سے لوگوں نے کہا کہ بہت سی دفعہ تھوڑے سے لوگوں نے اللہ کے حکم سے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے, اور انہوں نے, حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اس کے بعد وہاں پہ فتح حاصل کی. یعنی کہ پہلے اللہ نے آزمایا, اپنے اندر کی غلاظت کو نکالا,
چیک کیا کہ کون اللہ کی راہ میں سچا ہے، چاہے وہ اپنی اخلاص سے سچا ہو، چاہے وہ اپنی واجبات سے سچا ہو، چاہے وہ اپنے عقائد میں سچا ہو، چاہے وہ اپنی جو اس کے اوپر اپنی صلہ رحم کے تعلقات سے اچھا ہو، یا پھر اپنے اوپر جو فائنینشیل ڈیوٹیز ہیں، اپنی فیملی کی طرف ڈیوٹیز ہیں، جب سب آزما لیے گئے تب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کے لیے فرج بھیجی، ان کے لیے آسانی بھیجی. کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے وقت گزرا ہے جب مسلمان اور جب انبیاء ہلا دیے گئے اور وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب پہنچے گی، اور اس وقت اللہ کی مدد پہنچی. تو یاد رکھیں کہ اگر دنیا کا طاغوت اور ایسا سسٹم ایک پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے جہاں پہ لوگ خود جانتے ہیں کہ اس سے واپسی ممکن نہیں ہے، اور وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ریڈ لائن ہمیں نہیں پتا کیا ریڈ لائن ہے، ہو سکتا ہے کراس ہو گئی ہو. ہم لوگوں کو اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کرنا ہے کہ اس وقت جب آواز آئے تو ہم لوگ جانے والوں میں ہوں، ہم لوگ پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ وہ آخری ٹیسٹ ہوگا ان لوگوں کا جنہیں جانا ہے. اس کے بعد ٹیسٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد تلوار اٹھے گی، اس کے بعد وہ جنگ ہوگی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور جو ہو چکی ہے. جیتنا یقینی ہے، مشکل ہے پہنچنا. جیتنے کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو گارنٹی اللہ نے لے لی ہے. تو اب یہاں پہ میں اپنے آپ کو، آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں کہ اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کا تزکیہ کریں، سوچیں سمجھیں. اگر نماز شب نہیں پڑھتے تو اٹھ کے پڑھیں، اگر کچھ کمی ہے اپنے اندر تو اس کمی کو پورا کریں. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے 4 سے 6 مہینے میں کیا ہونے والا ہے، اور اگر 4 سے 6 مہینے چھوڑیں، کل کا نہیں پتا، اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ موت کب آنے والی ہے. ایک بار صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی. انہوں نے اپنے آپ کو اس مشن کے لیے، اللہ کے مشن کے لیے وقف کر دیا، اور اسی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچی کہ جب رسول اللہ سے روایت ہے کہ جب ایک دفعہ حضرت جبرائیل آئے انہیں معراج پہ لینے کے لیے، تو رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل اور کوئی کام ہے جانے سے پہلے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالی خدیجہ کو سلام کہتا ہے، اللہ تعالی خدیجہ کو سلام کہتا ہے. اور حضرت خدیجہ نے اس جواب میں کہا، جب رسول اللہ نے کہا خدیجہ تمہیں اللہ نے سلام کہا ہے، کہا کہ وہی تو سلام ہے، اسی سے سلامتی ہے، اسی کے لیے سارا سلام ہے. وہ خاتون کے جس کے روایتوں کے مطابق 80,000 اونٹ تھے، ایک وقت میں ایک گروہ سیریا کی طرف، دوسرا چائنا کی طرف، اتنے ہوتے تھے کہ تمام مکہ کے اونٹ ایک طرف اور حضرت خدیجہ کے ان کے زیادہ ہوتے تھے کسی بھی قافلے میں. اس عورت نے اپنے آپ کو وقف کر دیا جب اسے پتا چلا کہ اللہ کا رسول آنے والا ہے. کیونکہ جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ وقت قریب ہے، اس زمانے میں بھی سب کو معلوم تھا وقت قریب ہے. آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، نہیں روایتیں پڑھی، وہ موویز دیکھیں جس کے اندر لوگ آسمان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہے. آسمان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کوئی دن آنے والے ہیں، کوئی قریب ہے. یہی مقصد ہے نشانیوں کا. نشانیوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیٹ اور ٹائم معین کریں، یہ مقصد ہے کہ وقت قریب ہے، گمراہ نہ ہو جائیں. وقت سے پہلے اگر کوئی کہے تو وہ سچا نہیں ہے، وقت پہ نشانیوں کے ساتھ کوئی کہے تو وہ سچا ہے. یہی مقصد ہے نشانیوں کے بتانے کا. تو اس وقت بھی نشانیاں موجود تھیں رسول اللہ کی. جب سب باتیں ہو رہی تھی کہ رسول آنے والا ہے، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ میں اس رسول کے لیے ہوں. کہیں انہوں نے دوسری شادی یا پہلی ان کی شادی نہیں تھی، کوئی روایتیں نہیں ہیں. جو دوسری بیٹیاں حضرت خدیجہ سے منسوب ہیں وہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں جو انہوں نے اپنا لی تھیں.
یعنی اڈاپٹ کر لی تھی. اور اس زمانے میں جب آپ بچوں کو اڈاپٹ کرتے تھے تو اپنے بچے سمجھتے تھے. اسی لیے حضرت زید کو جب اڈاپٹ نہیں کیا، لوگوں نے کہنے لگا زید بن محمد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا محمد تم میں سے کسی بھی لڑکے کے باپ نہیں ہے. یعنی کہ وہ کہنے لگتے تھے کہ یہ تو ہمارے بچوں کی طرح ہے، یہ تو ان کا بیٹا ہے. تو وہ 3 بیٹیاں وہ رسول اللہ کی بایولوجیکل بیٹیاں نہیں تھیں، رسول اللہ کی اڈاپٹڈ بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ کی بہن سے، اور رسول اللہ کے بیٹے تھے جن کا 55 میں انتقال ہو گیا، اور حضرت فاطمہ زہرا بایولوجیکل واحد بیٹی تھی جو بچیں. رسول اللہ کے اوپر انہوں نے جب پہلی بار رسول اللہ آئے غار حرا سے اور ان کا منہ چمک رہا تھا اس نور رسالت سے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں انتظار کر رہی تھی اس وقت کا جب آپ کو یہ نبوت ملے گی، کیونکہ میں نے وہ نشانیاں دیکھ لی تھیں جو آپ میں ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو مشرکوں کے زمانے میں جب بال کی پوجا کی جاتی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں آج کل ریسنٹلی بچوں کو مار دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اپنی ماؤں سے شادیاں کی جاتی تھی، سالوں سال لڑتے رہتے تھے، زندگی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اس زمانے میں حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا. وہ لوگ طاہرہ کہتے تھے جو مشرقین تھے. حضرت خدیجہ کا جب پوری زندگی 13 سال انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارے، اس عظمت کے ساتھ جو ملکۃ العرب کہلاتی تھی، یعنی اتنی دولت تھی، اتنی ان کے پاس قوت تھی، لیکن انہوں نے جب شیب ابی طالب کا وقت آیا تو انہوں نے 3 سال پتے کھا کے گزارے. پانی نہیں تھا، وہی گندلا پانی تھا وہ پیا. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ اتنے پتے کھانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی تھی اور ان کا جسم سبز پڑ گیا تھا. وہاں پہ مسلمان آزمائے گئے تھے اور پھر ثابت قدم رہے تھے، لیکن 3 سال گزرنے کے بعد وہ وقت آیا جب کہ کمزوری کی وجہ سے جیسے ہی وہ معاشرہ ختم ہوا، اب حضرت خدیجہ کی زندگی میں وقت نہیں رہا. اب وہ کمزور اتنی ہو گئی تھی کہ اب رسول اللہ سے کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے. رسول اللہ سے کہا کہ اب میں جانے والی ہوں. اس آخری بیماری میں 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں حضرت اسما کو بلا کے کہا کہ ساتھ میں 5 سال کی بیٹی کھڑی تھی، کہا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. 5 ہوں گے 7 سال ہوں گے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. مجھے خوف ہے کہ لوگ اس کو پریشان نہ کریں میرے ساتھ میرے بعد، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ میرے بعد جب یہ بڑی ہوگی اور شادی کا وقت آئے گا تو بچیوں کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے شادی کے وقت، میں نہیں ہوں گی، تو مجھے خوف ہے کہ یہ کس سے بات کرے گی. اے اسما اس کا خیال رکھنا. حضرت اسما کو وصیت کی. ایک چھوٹی بچی 7 سال کی دیکھ رہی ہے کہ ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے، اب وہ وصیتیں کر رہی ہے. پھر رسول اللہ کو بلایا. یا رسول اللہ میری چند وصیتیں ہیں. ایک وصیت یہ کہ اگر مجھ سے اپنی زندگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا آپ کی خدمت میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. رسول اللہ نے کہا اے خدیجہ تم نے میری اس وقت مدد کی جب میرا کوئی مددگار نہ تھا، تم نے میری اس وقت مدد کی جب میرے پاس کچھ سرمایہ نہ تھا، تم نے اسلام کی مدد اس وقت کی جب اسلام بالکل مجبور تھا، تم نے کوئی کمی نہیں کی. رسول اللہ روتے روتے جب خاموش ہوئے تو حضرت خدیجہ نے کہا اے رسول اللہ ایک اور وصیت ہے، اور یہ وصیت کہ میری چھوٹی بیٹی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپ زیادہ مصروف ہو جائیں اور مکے کی عورتیں اس کو تانے دیں، مکے کی عورتیں اس فاطمہ کو خیال نہ کریں، اس کا خیال رکھیے گا. اور تیسری وصیت، اب اس کی 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ انہوں نے خود رسول اللہ سے کہا، دوسری روایت یہ کہ انہوں نے رسول اللہ سے خود نہیں کہا، اپنی بیٹی کو بلایا، کہا فاطمہ میرے پاس آنا.
فاطمہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے مجھے تمہارے بابا سے شرم آتی ہے، وہ رسول خدا ہے، دیکھو مجھے بہت وہ عزیز ہے، دیکھو ان کی بہت رسپیکٹ ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہے، ان کے اوپر وحی خدا آتی ہے، میری خواہش ہے تم اپنے بابا سے کہنا تمہاری وہ درخواست منع نہیں کریں گے کہ اپنے ابا میں مجھے کفن دیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی ابا میرے اوپر ہو جب میں کفن میں ہوں، جب میں قبر میں ہوں، جب بی بی آتی ہے بابا کے پاس، بابا ماما نے یہ کہا ہے، اماں نے یہ وصیت کی ہے، رسول اللہ رونے لگتے ہیں، تھوڑی دیر میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، اب جب غسل کفن کا وقت آتا ہے، رسول اللہ کفن دے رہے ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہ نے ختیجہ کے لیے اپنے پاس سے کفن بھجوایا ہے، آپ اس کو اس جنتی کفن میں کفن دیجیے، تو حضرت خدیجہ کو دو کفن دیے جاتے ہیں، ایک وہ جنت کا کفن اور ایک دوسرا رسول اللہ کی ابا، اس کفن میں لے کے رسول اللہ خود قبر میں اترتے ہیں اور حضرت خدیجہ کو دفن کرتے ہیں، اب جب دفن ہو جاتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹی بیٹی انتظار کر رہی ہے، تھوڑی دیر تو بیٹی خاموش رہتی ہے، پھر روایتیں کہتی ہے کہ بیٹی رونا شروع کرتی ہے، کہتی ہے بابا بابا میری اماں کہاں گئی، بابا میری اماں کہاں گئی، ابھی تو یہی تھی، ابھی تو وہ موجود تھی، اب کہاں چلی گئی، بابا مجھے ان سے ملا دیجئے، رسول اللہ کی ہچکی بنتی ہے، سوچتے ہیں کہ میں کیا کہوں، روایت کہتی ہے کہ حضرت جبرائیل پھر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ کو تسلی دے کہ وہ اس طرح کے محلات میں ہیں جن کے ستون سونے سے بنے ہیں، جہاں پہ وہ مریم اور آسیہ کے ساتھ ہیں، حضرت فاطمہ کو تسلی دی جاتی ہے، حضرت فاطمہ کو تسلی ملتی ہے، پھر وقت گزرتا ہے، 10 سال گزرتے ہیں، ایک اور جنازہ ہے، اب 4 بچے ہیں، حسن ہے، حسین ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، ایک ماں پھر جا رہی ہے، بچے رو رہے ہیں کہ ماں تم ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہو، امام حسین کو گلے سے لگا کے کہتی ہے بیٹا میں تمہارے ساتھ چلوں گی، پھر وقت گزرتا ہے، 50 سال گزرتے ہیں، ایک اور میدان ہے، اب ایک بابا کو مارا گیا ہے، ایک بیٹی ادھر سے ادھر گھومتی ہے، کہتی ہے بابا بابا، لیکن اب کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی ایک تماچا مارتا ہے، کوئی دوسرا تازیانہ مارتا ہے، اور سب دیکھتے ہیں کہ وہ امام زمانہ کا انتظار کرے، قائم آل محمد کا انتظار کرے، بی بی انتظار کر رہی ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب حسین کا بدلہ اور اس کی بیٹی کا بدلہ لیا جائے گا، یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سب مل کے پڑھے اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔